ٹیکنالوجی دنیا کی ہر فیلڈ میں استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اسلام کے لیے ٹیکنالوجی پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیٹا اے آئی ہو گیا، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ہو، ہمیں کتابیں ختم کر لینی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا جال بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہر روز دنیا میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہتی ہے اور ٹیکنالوجی دنیا کی ہر فیلڈ میں استعمال ہو رہی ہے۔ روزانہ ہر ایک چیز میں تبدیلی آ رہی ہے اور ہر ایک چیز میں ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی کا یوز بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کا فل یوز کرنا چاہیے اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہم جدید آلات کا استعمال کریں اور جدید انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اسی طرح جس طرح روزانہ کی زندگی میں ہر ایک چیز میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح دین اسلام میں بھی ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اسلام کے لیے ٹیکنالوجی کو یوز کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت بہترین بات ہے۔ میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہر ایک چیز ٹیکنالوجی سے اسلام کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم ٹیکنالوجی پر منحصر ہو جائیں گے اور اسلام کی ہر ایک چیز ہم ٹیکنالوجی سے پوچھیں گے۔ میری اس بات سے مراد ایسے سافٹ ویئر جس سے ہم دین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی کا یوز بہت بہترین ہے، لیکن جب ہم ہر ایک چیز کے لیے ٹیکنالوجی پر منحصر ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم دین اسلام میں جب ہم ہر ایک چیز میں ٹیکنالوجی پر منحصر ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں ٹیکنالوجی دکھائے گی ہم اس پر منحصر ہوں گے۔ دیکھیں، میں ان سافٹ ویئر وغیرہ کی بات کر رہا ہوں جن کا یوز ہم اپنی ڈیلی لائف میں کرتے ہیں، جیسا کہ میٹا اے آئی ہو گیا، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ہو گیا، اور اس میں ہم بتاتے ہیں کہ آج میں نے چیٹ جی پی ٹی سے قرآن کے بارے میں یہ پوچھ لیا اور چیٹ جی پی ٹی بھی ہمیں قرآن کے بارے میں یہ بتا رہا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ہمیں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، چیٹ جی پی ٹی ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآن سے یہ آیات آئی ہے۔ ہم دین کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، لیکن دین کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی پر بالکل منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے مراد ہمیں دین کے علم کے لیے ٹیکنالوجی پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو ہمیں کتابیں ختم کر لینی چاہیے دین کی، اور پھر ہم چیٹ جی پی ٹی سے ہی علم کریں گے، حفظ چیٹ جی پی ٹی سے ہم کریں گے۔ دیکھیں، چیٹ جی پی ٹی سے ہر ایک چیز دین کے بارے میں پوچھنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم دین کی ہر ایک چیز کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے تو ہم چیٹ جی پی ٹی پر منحصر ہو جائیں گے، اور ہم دین کا علم جب چیٹ جی پی ٹی یا میٹا اے آئی جیسے ویب سائٹ سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں غلط علم بھی دے لیکن ہم اسے پھیلائیں گے۔ یہ ہم لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہم لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو، میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ قرآن میں یہ کیا ہے تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ قرآن میں یہ آیا ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ بہتر بات ہے کہ ہم دین کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، لیکن دین کے علم کے لیے ٹیکنالوجی پر ہمیں منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے کیونکہ جب ہم ان چیزوں پر منحصر ہو جائیں گے اور ہمارے دیکھا دیکھی ہمارے آنے والے لوگ جب اس دنیا میں آئیں گے، مسلمان جو ہوں گے، وہ بھی جب ہر ایک چیز چیٹ جی پی ٹی یا میٹا اے آئی جیسے جتنے بھی سافٹ ویئر تھے ان سے پوچھیں گے، ان پر منحصر ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ چیٹ جی پی ٹی یا باقی جس طرح کی بھی سافٹ ویئرز ہے جن سے ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس طرح کہ جب ہم اس پر منحصر ہو جائیں گے اور ہمارے دیکھا دیکھی ہمارے آنے والے لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس سے پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں جو دکھانا چاہے گا ہم اس کی طرف پلٹ جائیں گے۔ کتابوں سے ہم علم نہیں حاصل کر رہے، صحیح جو علم ہے وہ کتابوں میں ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کو کیا پتا کہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ چیٹ جی پی ٹی کو کیسے معلوم؟ چیٹ جی پی ٹی ہمیں کیا پتا صحیح بتائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس لیے ہمیں دین کا علم کتابوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دین کے لیے ٹیکنالوجی کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں دین کو سیکھنے کے لیے کتابوں کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا جال بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس ویب سائٹس پر منحصر ہو جائیں گے اور ہم دین اس سے ہی سیکھیں گے، وہ ہمیں جو سکھانا چاہے ہم صرف وہ سیکھیں گے، ہمیں کیا پتا کہ وہ ہمیں ٹھیک سکھا رہا ہے یا غلط سکھا رہا ہے۔ دیکھیں، اس لیے ہمیں ان ویب سائٹس کا یوز کرنا چاہیے تاکہ ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ چل سکے، لیکن
دین کے ہر ایک معاملے کے بارے میں ہمیں ان ویب سائٹ سے نہیں پوچھنے چاہیے، کیونکہ ہمارے دیکھا دیکھی جب ہمارے آنے والے لوگ، ہماری آنے والی نسلیں یا جتنے بھی لوگ آئیں گے آج سے 100 150 سال بعد، جب وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ لوگ بھی اس پر ہی منحصر ہو جائیں گے، تو وہ لوگ پھر قرآن، حدیث، سنت، ان چیزوں کو وہ لوگ پھر نہیں دیکھیں گے، پھر وہ لوگ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کریں گے، وہ دین سیکھنے پھر مدرسے نہیں جائیں گے، وہ پھر موبائل سے سیکھیں گے، اور ہمیں کیا پتا کہ ہمیں موبائل ٹھیک دکھائے گا کہ نہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک جال بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم اسی پر منحصر ہو جائیں گے اور وہ جو ہمیں دکھانا چاہے گا ہم صرف وہ دیکھ سکیں گے، ہمیں کیا معلوم وہ ٹھیک دکھائے یا نہیں۔ اسی لیے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دین کے سیکھنے کے لیے ان ویب سائٹس کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیز ٹھیک دکھا رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہو کہ یہ مجھے غلط دکھا رہا ہے تو آپ اس کا بالکل استعمال نہ کیجیے، کیونکہ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہمیں ٹھیک چیز دکھاتا ہے یا غلط۔ اس لیے دین کو سیکھنے کے لیے آپ کتابوں کا استعمال کریں، نہ کہ ان ویب سائٹس کا۔ جزاک اللہ۔